بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گاؤں کی تنگ گلیوں میں جہاں ہوا بھی غریبوں کی طرح سسکتی تھی، ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ یہ گھر نہیں، ایک درد کی پناہ گاہ تھی۔ اس گھر میں رہنے والے تھے عباس صاحب، جو ابا کہلاتے تھے، اور ان کی بیوی فاطمہ، جو اماں تھی۔ عباس ایک سادہ کسان تھے جن کی زندگی کھیتوں کی مٹی سے جڑی ہوئی تھی۔ ان کی زندگی میں خوشی کا ایک ہی سورج تھا، ان کا بیٹا علی، جو اب 10 سال کا ہو چکا تھا۔ لیکن پھر ایک دن آسمان سے ایک بادل گرا جو ان کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے تاریک کر گیا۔ یہ بادل تھی میں زینب۔ میری پیدائش اس گھر میں ایک لعنت کی طرح آئی۔ ابا کہتے تھے کہ جب سے میں پیدا ہوئی اللہ نے ان پر غضب نازل کر دیا۔ پہلے تو فصلیں اچھی ہوتی تھیں، گائے دودھ دیتی تھیں اور گھر میں برکت تھی، لیکن میری پیدائش کے ساتھ ہی سب کچھ پلٹ گیا۔ پہلی بارش میں سیلاب آیا جو کھیتوں کو بہا لے گیا، پھر بیماریاں جو جانوروں کو کھا گئیں، ابا کی کمائی ختم ہو گئی اور قرض کا بوجھ بڑھتا چلا گیا۔ گاؤں والے کہتے عباس کی بیٹی منحوس ہے، اس کی پیدائش سے تو پہلے سب ٹھیک تھا۔ میں چھوٹی تھی، شاید 5 سال کی، جب مجھے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ میں اس گھر کی لعنت ہوں۔ ابا مجھے دیکھتے ہی چڑچڑا جاتے، یہ لڑکی کیوں پیدا ہوئی؟ بیٹا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ وہ اماں سے کہتے، اماں مجھے سینے سے لگا لیتی، لیکن ان کی آنکھوں میں بھی ایک خوف تھا۔ علی بھائی مجھے پیار کرتے، لیکن ابا کے ڈر سے چپ رہتے۔ گاؤں کی عورتیں اماں سے کہتی، فاطمہ یہ لڑکی تیرے گھر کی برکت کھا رہی ہے، کچھ کر۔ وقت گزرتا گیا اور مالی حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ ابا نے کھیت بیچ دیے، گائے فروخت کر دی، لیکن قرض ختم نہ ہوا۔ وہ راتوں کو جاگتے اور اللہ سے شکوہ کرتے، یا اللہ میں نے کیا گناہ کیا جو تو نے مجھے یہ منحوس دی؟ اور میں چھوٹی سی زینب کمرے کے کونے میں بیٹھی یہ سب سنتی رہتی۔ مجھے لگتا ہے شاید واقعی میں منحوس ہوں، کیوں نہ میں مر جاؤں تو سب ٹھیک ہو جائے۔ آج کی رات خاص تھی، گھر میں ایک بھی دانہ نہیں تھا۔ ابا دن بھر مزدوری کر کے آئے تھے لیکن پیسے نہ ملے۔ علی بھائی بھوکے سو گئے تھے اور اماں خاموشی سے رو رہی تھی۔ میں کمرے میں بیٹھی تھی، اپنے پرانے کپڑوں میں لپٹی، آنسو بہا رہی تھی۔ میرے دل میں ایک طوفان تھا، کیوں اللہ نے مجھے پیدا کیا؟ میں سوچتی۔ اچانک دروازہ کھلا اور ابا اندر آئے۔ ان کی آنکھیں لال تھیں، غصے سے بھری۔ یہ سب اس منحوس کی وجہ سے ہے، وہ چیخے۔ جس دن یہ پیدا ہوئی تب سے نقصان پر نقصان، میں اسے جان سے مار دوں گا، تبھی حالات اچھے ہوں گے۔ اماں یہ سن کر رونے لگی، عباس اللہ کا خوف کرو، یہ تمہاری بیٹی ہے۔ لیکن ابا نے اماں کو ایک طرف ہٹا دیا۔ ان کا ہاتھ مجھ پر پڑا، بالوں سے پکڑ کر مجھے کھڑا کیا۔ درد سے میں چیخ اٹھی، مدد، کوئی مدد کرو، لیکن گھر میں کوئی نہ آیا۔ علی بھائی ڈر کے کمرے میں چھپ گیا اور اماں رونے لگی۔ ابا مجھے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ گھر کے پیچھے ایک پرانا کنواں تھا جو اب خشک ہو چکا تھا۔ اس کی چادر ہٹا کر ابا نے مجھے اس کے اندر دھکیلا۔ اب تم جاؤ اور ہماری زندگی ٹھیک ہو جائے گی۔ موت کو سامنے دیکھ کر میرے دل میں ایک خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور دل ہی دل میں سورۃ رحمان کی تلاوت شروع کر دی۔ الرحمن علم القرآن۔ میرے الفاظ کانپ رہے تھے، یا اللہ معجزہ کر مجھے بچا۔ کچھ لمحے گزرے، ابا کی آواز خاموش ہو گئی، ہوا رک گئی۔ میں نے آنکھیں کھولی تو سامنے ایک روشنی تھی۔ کنویں کے اندر سے ایک سفید روشنی نکل رہی تھی، جیسے کوئی فرشتہ اتر آیا ہو۔ ابا پیچھے ہٹ گئے تھے اور ان کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ بڑبڑائے۔ کنویں سے ایک آواز آئی، نرم اور پرسکون، عباس رک جاؤ، یہ تیری بیٹی نہیں، تیری برکت ہے۔ ابا گھٹنوں کے بل گر پڑے۔ اماں دوڑ کر آئیں اور مجھے سینے سے لگا لیا۔ وہ روشنی غائب ہو گئی، لیکن اس رات سے سب کچھ بدل گیا۔ اگلی صبح گاؤں میں ہلچل مچ گئی۔ ابا نے سب کو بتایا کہ کنویں میں سے ایک فرشتہ آیا تھا۔ گاؤں والے ہنسے، لیکن پھر جب کھیتوں میں بارش ہوئی اور فصلیں لہلانے لگیں تو سب حیران رہ گئے۔ ابا کے قرض ختم ہو گئے۔ ایک امیر تاجر نے انہیں پیسے دیے، کہتے ہوئے کہ خواب میں دیکھا ہے کہ عباس کی بیٹی مقدس ہے۔ میں اب منحوس نہیں، ایک برکت بن گئی۔ لیکن یہ صرف آغاز تھا۔ میری زندگی میں اب ڈرامہ شروع ہوا۔ گاؤں کی لڑکیاں مجھ سے حسد کرنے لگیں۔ ایک لڑکی رابعہ جو میری ہم عمر تھی مجھے دیکھ کر کہتی، یہ تو جادوگرنی ہے۔ اور ابا جو اب مجھے پیار کرنے لگے تھے، لیکن ان کا غصہ اب بھی تھا۔ وقت گزرا، میں بڑی ہوئی، اب 10 سال کی تھی، سکول جانے لگی جہاں استاد مجھے پسند کرتے، لیکن گھر میں اماں کی صحت خراب ہونے لگی۔ ڈاکٹر کہتے یہ دل کی بیماری ہے۔ ابا پریشان، لیکن میں نے پھر سورۃ رحمان پڑھی اور اماں ٹھیک ہو گئی۔ گاؤں والے اب مجھے رحمان کی بیٹی کہنے لگے، لیکن خوشی زیادہ دیر نہ رہی۔ ایک دن گاؤں میں
ایک چور آیا جو ہمارے گھر کو لوٹنا چاہتا تھا۔ رات کو جب سب سو رہے تھے میں جاگی اور کنویں کی طرف گئی۔ وہاں پھر وہی روشنی۔ زینب ڈرو مت، آواز آئی۔ میں نے چیخ کر ابا کو جگایا اور چور پکڑا گیا۔ اب میری عمر 15 سال ہوئی، گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکی، لیکن حسد بڑھتا گیا۔ رابعہ کی ماں جو جادوگرنی تھی مجھے مارنے کی سازش کرنے لگی۔ ایک دن مجھے زہر دیا گیا، میں بیمار پڑ گئی موت کے قریب، لیکن پھر صورت رحمان اور معجزہ، میں ٹھیک ہو گئی اور رابعہ کی ماں بے نقاب ہوئی۔ ابا نے مجھے شہر بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ تعلیم کے لیے شہر میں ایک کالج میں داخلہ ملا۔ وہاں نئی زندگی، نئے دوست، لیکن پرانا درد ساتھ تھا۔ ایک لڑکا احمد مجھے پسند کرنے لگا۔ وہ امیر تھا لیکن مجھے منحوس کا لیبل لگا تھا۔ ایک دن کالج میں ایک حادثہ، بس الٹ گئی لیکن میں بچ گئی۔ سب کہنے لگے زینب کے ساتھ اللہ ہے۔ احمد نے مجھ سے شادی کی بات کی لیکن ابا مانے نہیں۔ تو منحوس تھی، اب برکت ہے، لیکن شادی نہیں۔ احمد کی محبت سچی تھی، وہ مجھے لے کر بھاگنا چاہتا تھا لیکن میں نے انکار کر دیا۔ گھر لوٹ آئی، اماں کی موت ہو گئی، دل کا دورہ پڑا، میں روئی لیکن ابا نے کہا یہ تیری وجہ سے ہے۔ پھر وہی غصہ، میں کنویں کے پاس جا کر روئی۔ روشنی آئی، زینب صبر کر، تیری زندگی کا بڑا مقصد ہے۔ میں نے فیصلہ کیا، گاؤں چھوڑ دوں گی۔ شہر گئی، نوکری کی ایک NGO میں جہاں غریب بچیوں کی مدد ہوتی تھی۔ وہاں ایک بوڑھا آدمی ملا جو کہتا تو رحمان کی بیٹی ہے، تیری تلاوت سے معجزے ہوتے ہیں۔ میں نے ایک ہسپتال بنانے کا خواب دیکھا تھا، پیسے جمع کیے اور بنایا۔ گاؤں واپس آئی، ابا کو دیکھا، وہ بوڑھے ہو گئے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے معاف کر دے بیٹی۔ وہ روئے، لیکن رابعہ اب بھی کی، وہ شادی کر چکی تھی ایک امیر سے، لیکن حسد میں مجھے مارنے کی کوشش کی۔ ایک رات میرے گھر میں آگ لگا دی، میں بچ گئی صورت رحمان کی وجہ سے۔ پولیس نے رابعہ کو پکڑا، احمد واپس آیا، اب ہماری شادی ہوئی، بچے ہوئے، 2 بیٹیاں لیکن ایک بیٹی بیمار، ڈاکٹر کہتے نہیں بچے گی۔ میں نے تلاوت کی اور وہ ٹھیک ہو گئی۔ اب میں 50 سال کی ہوں، گاؤں ایک شہر بن گیا ہے، میرا ہسپتال بہت بڑا ہے۔ میرے ابا کی موت ہو گئی، وہ مر گئے اماں کی یاد میں۔ علی بھائی خوش ہیں، احمد میرے ساتھ ہیں، کنواں اب بھی ہے، روشنی اب بھی آتی ہے۔ میں سوچتی ہوں منحوس سے برکت تک کا سفر یا اللہ کا معجزہ ہے، صورت رحمان میری زندگی ہے۔